السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی خواب اور ان کی تعبیر، اور بہت سے صحابہ کرام نے جو خواب دیکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خواب دیکھے اور بیان فرمائے، میں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز شیئر کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج رات جنت کو اور اس میں تم لوگوں کے مرتبے کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت کے جس دروازے پر بھی جاتا تھا وہاں سے مرحبا مرحبا تشریف لائیے کی آوازیں آتی تھی۔ ہر نیک عمل کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہے۔ ہر دروازے سے درخواست کا مطلب یہ ہے کہ نیک عمل میں اس کا پایہ بہت بڑا ہوا تھا۔ اور حضرت سلمان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس شخص کا یہ مرتبہ ہے وہ تو کوئی بہت ہی بلند پایہ شخص ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر رسول اللہ نے حضرت عمر کی طرف توجہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں سفید موتی کا ایک گھر دیکھا کہ جس میں یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ قریش کے ایک نوجوان کا ہے۔ اس مکان کی نہایت عمدگی، چمک، رونق اور اپنے سید المرسلین ہونے کی وجہ سے مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مکان میرا ہی ہوگا۔ میں اس میں داخل ہونے لگا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر کا ہے۔ پھر رسول اللہ نے حضرت عمر، حضرت علی وغیرہ اور دیگر حضرات کے متعلق ان کے مراتب ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد رسول اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھیوں میں سے تم بہت دیر میں وہاں میرے پاس پہنچے۔ مجھے تو تمہارے متعلق یہ ڈر ہو گیا تھا کہ کہیں تم ہلاک تو نہیں ہو گئے حساب دیتے ہوئے، اور تم پسینے پسینے ہو رہے تھے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اتنی دیر آنے میں تمہیں کہاں لگ گئی؟ تو تم نے مجھے جواب دیا کہ میں اپنے مال کی کثرت کی وجہ سے حساب میں مبتلا رہا۔ مجھ سے اس کا حساب ہوا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ پھر عبد الرحمن بن عوف اپنے متعلق یہ سن کر رونے لگے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رات ہی میرے پاس مصر کی تجارت سے 100 اونٹ آئے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کے فقراء اور یتامہ پر صدقہ ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے اس دن کے حساب میں مجھ سے کمی فرما دے۔ سالم نے ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب سنایا کرتے تھے۔ ابن عمر کو بھی خواہش ہوئی کہ اگر مجھے بھی کوئی خواب آتا تو میں بھی رسول اللہ کو خواب سناتا۔ ابن عمر ان دنوں جوان تھے اور خیر شادی شدہ تھے اور وہ مسجد میں سو جایا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت ابن عمر کو بھی خواب آ گیا۔ آپ نے اپنا خواب اسی طرح بیان کیا کہ 2 فرشتے مجھے پکڑ کر آگ کے پاس لے گئے۔ جب میں آگ کے قریب گیا تو آگ سمٹ کر ایک کنویں کی طرح ہو گئی، اس کی 2 شاخیں بن گئی۔ میں نے وہاں کئی آدمی دیکھے جن کو میں پہچانتا تھا، چنانچہ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کیا۔ پھر ایک اور فرشتہ آیا اور مجھ سے فرشتے نے کہا ڈرو مت۔ میں نے بیدار ہو کر یہ خواب ام المومنین حضرت حفصہ سے بیان کیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب سنایا تو آپ نے ارشاد فرمایا آدمیوں میں بہتر آدمی عبداللہ ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ وہ رات کو نماز پڑھے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابن عمر بہت کم سویا کرتے تھے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو حضرت عمر سے دوستی تھی۔ مجھے یہ تمنا ہوئی کہ آپ کو خواب میں دیکھوں۔ بس کئی برس کے بعد آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھ کو اب فراغت ہوئی ہے، میرا تختہ ہی ٹوٹ چکا تھا، اگر میں رؤوف الرحیم سے نہ ملا ہوتا تو۔ اور
حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب دشمنوں نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی کو محصور کر لیا تو آپ کی خدمت میں اسلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی بہت اچھا کیا، میں نے اس کھڑکی میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان تمہیں ان لوگوں نے محصور کر رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈول پانی کا لٹکایا جس میں سے میں نے پانی پیا۔ اس پانی کی ٹھنڈک اب تک میرے دونوں شانوں اور چھاتیوں کے درمیان محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے تو ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کی جائے اور تمہارا دل چاہے تو یہاں ہمارے پاس آ کر افطاری کر لینا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی خدمت میں حاضری چاہتا ہوں۔ اسی دن حضرت عثمان شہید کر دیے گئے اور یہ واقعہ 35 ہجری میں رونما ہوا۔ اور آنکھ کھلی تو امیر المومنین حضرت عثمان نے اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ میری شہادت کا وقت آ گیا ہے، باغی ابھی تھوڑی دیر میں مجھے شہید کر ڈالیں گے۔ اہلیہ محترمہ نے نہایت دردمندانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، امیر المومنین ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے ابھی یہ خواب دیکھا ہے۔ جب بستر سے اٹھے تو آپ نے وہ پاجامہ طلب فرمایا جس کو پہلے کبھی نہ پہنا تھا، اسے زیب تن فرمایا، پھر 20 غلام آزاد کر کے کلام الہی کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ باغی دیوار پھاند کر محل سرا میں داخل ہو گئے۔ آپ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا تھا۔ اس خون ناحق نے جس آیت شریفہ کو رنگین بنایا وہ آیت یہ تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جو حضرت عثمان نے خواب دیکھا اس کی تعبیر پوری ہو گئی، اور خواب جو ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں، اور یہ کچھ خواب جو مخصوص ٹائم پر دیکھے جاتے ہیں وہ اسی طرح پورے ہو جاتے ہیں، اور کچھ خواب جو ہیں انسان کو اس کی تکلیف اور بیماری کی وجہ سے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اور حضرت علی کا خواب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ زمانہ خلافت عمر میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اور مسجد نبوی میں صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ نماز میں ہوں۔ سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کی دیوار سے اپنی پشت مبارک لگا کر بیٹھ گئے۔ سامنے سے ایک عورت اپنے ہاتھ میں کھجوروں کا طوق لیے آئی اور رسول اللہ کے سامنے لا کر وہ طباق رکھ دیا۔ رسول اللہ نے اس طباق میں سے ایک کھجور اٹھا کر میرے منہ میں دی، باقی کھجوریں سارے نمازیوں کو تقسیم کر دی، مگر میرا دل یہ چاہتا تھا کہ ایک کھجور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے عنایت فرمائے۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی تو زبان پر شیرینی اور ذائقہ کھجور کا موجود تھا۔ دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا نور اور سرور موجود تھا۔ ٹھیک صبح کی نماز کے وقت آنکھ کھلی، میں فوراً مسجد نبوی میں آیا تو دیکھا کہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت عمر بن خطاب نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں فوراً نماز میں شریک ہو گیا، اور نماز کے بعد حضرت عمر اسی طرح مسجد کی دیوار سے پشت لگا کر بیٹھ گئے جس طرح میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے مجھے کھجور دی تھی۔ اسی طرح حضرت عمر نے بھی ایک کھجور مجھے عنایت کی، جس طرح رسول اللہ نے باقی کھجوریں نمازیوں میں تقسیم کی تھی، اسی طرح حضرت عمر نے تمام کھجوریں تقسیم کر دی۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، ایک کھجور تو مجھے اور بھی عنایت فرمائی ہوتی۔ یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا کہ اے علی،
اگر رات کو رسول اللہ تمہیں دوسری کھجور عنایت فرماتے تو اس وقت میں بھی تمہیں دوسری کھجور دے دیتا۔ جب تمہیں رات کو رسول اللہ نے دوسری کھجور نہیں دی تو میں کس طرح دے سکتا ہوں؟ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یا اللہ، حضرت عمر کو کہاں سے میرے خواب کی خبر ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، بندہ مومن ایمان کے نور سے ایسی باتیں دیکھ لیا کرتا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ اے عمر، آپ نے سچ فرمایا کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے اسی طرح میں نے رات میں خواب میں دیکھا، اور جو مزہ رات کو حضور پر نور کے ہاتھ کی کھجور میں آیا تھا یہ تو وہی ذائقہ ہے آپ کے ہاتھ سے مجھے آ رہا۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں مزید صحابہ کرام کی خواب اور ان کی تعبیریں شیئر کروں گی، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔